بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک انتہائی متنازع فیصلہ دیا، جس سے 25 کروڑ فرزندان توحید کے دل اور عاشقان مصطفیٰ کے دل انتہائی زخمی ہیں۔ یہ فیصلہ نہ تو آئین پاکستان کے مطابق ہے، نہ قوانین پاکستان کے مطابق ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کا متنازع فیصلہ کس طریقے سے دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ ربوہ کے ایک قادیانی غیر مسلم مبارک ثانی کی پر ایک FIR درج کروائی گئی تھی کہ یہ تحریف شدہ قرآن پاک شائع کر رہے ہیں، اور یہ FIR جو درج کروائی گئی اس میں بھی 2-3 سال لگے ہیں۔ اس میں JIT بنی، مختلف قسم کی تحقیقات کی گئی، اور پھر جب پنجاب قرآن بورڈ نے ایک پورا لیٹر جاری کیا تو اس لیٹر کی روشنی کے اندر یہ FIR درج ہوئی، گویا کہ اسٹیٹ کے ہی ایک ادارے نے FIR درج کروائی تھی، اور اس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ انہوں نے پاکستان کے قوانین کی انتہائی مخالفت کی ہے، اور جرم بالکل واضح تھا۔ اب اس کی ضمانت کی درخواست ان کے پاس موجود تھی، اور انہوں نے نہ کوئی وکلاء کو بولنے کی اجازت دی، نہ کوئی دلائل سنے، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس فیصلے کے کئی پہلو بہت ہی قابل اعتراض ہیں، اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک موقف سامنے آ جائے۔ معزز چیف جسٹس نے یہ بات لکھی کہ مذہبی آزادی قرآن پاک کے مطابق بھی حاصل ہے اور آئین پاکستان کے مطابق بھی۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کی انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے مطابق ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، لیکن انہیں اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں رہا کہ اس آرٹیکل کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی لا، قانون کے مطابق، اور اسی طرح پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، اس کے مطابق ان کو مذہبی آزادی ہے، یعنی بے لگام مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اب جس میں جو قوانین ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں۔ ایک تو آئین پاکستان کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ کافر ہیں، اور اس بات پہ کوئی تنازع موجود نہیں ہے، 50 سال ہو گئے ہیں اس پہ۔ پھر اس کے بعد دوسری بات اس میں ہے کہ اس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس 1988 اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B، اور اسی طرح سے 298C، اور قرآن بورڈ ایکٹ کے دفعہ 7 اور 9 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اب یہ سوال ہے جناب چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ مذہبی آزادی ہے تو یہ کون سا مذہب ہے جس کو آپ آزادی دے رہے ہیں؟ کیا اس مذہب کا کوئی نام ہے؟ کیا اس بات کی بھی ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے کفر کا نام اسلام رکھیں، جبکہ ان قوانین کے مطابق جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بنا سکتے ہیں اور اس کا نام دے سکتے ہیں، اور نہ اپنے جھوٹ کی تشہیر کر سکتے ہیں، اپنے غلط عقائد کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قانون میں موجود ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں قانون کی تشریح کرنے والے اور قانون کو ختم کرنے والے؟ اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں خود 1993 میں ظہیر الدین کیس 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ اس بارے میں فیصلہ دے چکا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس میں ایک بڑا راستہ آپ نے کھول دیا کہ اس کے بعد وہ جو بھی، یعنی یہ اس وقت جو کتاب متنازع تھی اور جس کو بین کیا گیا تھا قانون کے مطابق، جس کو وہ شائع کر رہے تھے، اس کا نام تفسیر صغیر ہے،
اور قرآن پاک کی وہ ایسی تفسیر کریں کہ جس تفسیر کے ذریعے سے وہ ختم نبوت کا جو ایک متفقہ عقیدہ ہے اس کے برعکس رکھیں، تو یہ کون سی آزادی ہے جس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نعوذ باللہ کیا انہیں اس بات کی آزادی ہے کہ اپنے جھوٹے ملعون مرزا غلام کو وہ نعوذ باللہ وہ محمد الرسول اللہ کہیں؟ کیا اس بات کی آزادی ہے؟ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہیں اس دل آزاری پر مبنی اور توہین رسالت پر مبنی کتابیں جو ہیں وہ عام ہوتی رہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا آئین پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کے مطابق اپنی غیر مسلم حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے مذہب کا کوئی نام رکھا ہے؟ حقوق تو تب حاصل ہوں آرٹیکل 20 کے مطابق انہیں کہ جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اور اگر وہ اس بات پہ اصرار کریں کہ اپنے جھوٹ کو، اپنے جھوٹے نبی کو وہ اسلام کہہ کے اور قرآن پاک کے مطابق اور سنت کے مطابق نعوذ باللہ کہہ کے وہ اس بات کی اشاعت کریں، تو آپ کس طرح سے اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور آپ نے کون سا یہ دروازہ کھولا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی حفاظت کرنے میں اور آئین کی تشریح کرنے میں ناکام رہے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ اہلیان پاکستان کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جس سے یہ جو 100 سال کی جدوجہد تھی اور 50 سال سے آئین پاکستان میں جو اس کی حیثیت متعین ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ پہ اس بات پہ ہم سوال کرتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول اور اہلیان پاکستان اور مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم کو آپ ناراض کر کے آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہرحال ایک وہ جواب دہی ہے کہ جو دنیا کے قانون کے سامنے بھی ہے اور اللہ کے قانون کے سامنے بھی ہے۔